نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و توفیق آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت کے تصدق آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان پر یہاں جمع ہے۔ محبان ختم نبوت کے ہمارے بہت پیارے ساتھی جناب محمد اللہ یار صاحب، ان کی شادی کے موقع پر ان کے اہل خانہ نے، ان کے والدین، ان کے رشتہ داروں، دوست احباب نے آج کی اس محفل میں اپنی موجودگی سے ان سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان کے کریم آقا کی ختم نبوت اور ان کی جو اپنی امت پر کرم نوازی ہے اس سے بھی اظہار وفا کیا۔ اسٹیج پر عالم بعمل اور قرآن و سنت کی روشنی عام کرنے والے اس محلے اور اس بستی میں جہاں صرف اللہ کی رضا جس کو مقصود ہو وہی کام کر سکتا ہے، وگرنہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے ایریے، اچھے علاقہ میں خدمات سر انجام دیں، لیکن جب اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو تو پھر انسان ہر جگہ پہ دین کا کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ان کے ساتھ عظیم مجاہد ختم نبوت ایک عرصہ سے اپنی خوبصورت ٹیم کے ساتھ اور باوقار اور باوفا کارکنان کے ساتھ ختم نبوت کا مشن لے کے چلے ہیں، پہرے داری کا۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، بھائی عبدالرزاق صاحب، محترم مدنی صاحب، حافظ مدثر صاحب، طاہر صاحب، حافظ نوید صاحب، دیگر تمام دوست، یقیناً آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اللہ نے آپ کی کسی ادا، کسی خوبی یا اپنے فضل سے اپنے نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے پسند فرمایا ہے۔ میرے ذمہ موضوع آج حقوق العباد کا ہے، بڑا اہم موضوع ہے اور
ایسے موضوعات پر بڑی کم گفتگو ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہم بدعقیدہ لوگوں کو جواب دینے اور اس طرح کے موضوعات کو اپنا سخن کا جو ہے عنوان بناتے ہیں، اور وہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ بدعقیدگی اگر عام ہو جائے تو پھر اس کو روکنا یہ علماء کی پہلی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، بے مقصد نہیں ہے ہم۔ لیکن اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ نے آج تک کی زندگی بے مقصد گزاری ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں تو آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، اپنی بغلیں جھانکیں گے آپ کہ یہ مولوی صاحب نے کیا پوچھ لیا ہم سے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بڑی چھلانگ لگائے گا تو کہے گا جی ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور باقی 22 گھنٹے وہ مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو جب تک ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانیں گے تب تک ہم اپنے مالک کی رضا کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں کریں گے۔ آئے، پیدا ہوئے، بچپن کھیل میں گزر گیا، جوانی دائیں بائیں گزر گئی، اس کے بعد شادی ہو گئی، بچوں کی ذمہ داری میں لگ گئے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور پھر ٹائم آیا، اعلان ہوا، جناب جنازہ اٹھ گیا، قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ اب جب فرشتوں نے آ کے پوچھنا شروع کیا، اب دائیں بائیں دیکھتا ہے کیا کہوں اس کو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، آپ مانیں گے یہ بھی حقیقت ہے، ہم اپنی زندگی کی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کرتے ہیں، یہ کریں گے، وہاں دکان کریں گے، یہ کاروبار کریں گے، پھر یوں کریں گے، کمیٹی ڈالیں گے، نکلے گی تو ایسے کر لیں گے، وہ ہوگا تو پھر یوں کر لیں گے، پھر ایسے کر لیں گے، ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ کوئی ایک دوست ہاتھ کھڑا کر سکے جس کی زندگی میں اس کی موت کی پلاننگ بھی شامل ہے؟ مرنا کیسے ہے، مر کے ساتھ لے کے کیا جانا ہے، قبر کی تیاری کیا ہے، کوئی ایک بندہ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اور جب آپ اور میں خالی ہاتھ قبر میں پڑے ہوں گے، قبر کی تیاری کے بغیر پڑے ہوں گے، تو سوچیں پھر اس وقت ہم سے زیادہ غریب اور ہم سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے انسان امیر ہوتا ہے، بڑا گھر ہو تو انسان رئیس ہوتا ہے، کاروبار اچھا ہو تو بڑا صاحب عزت ہوتا ہے، گاڑی بڑی ہو تو بڑا باوقار ہوتا ہے۔ لیکن پڑھ نہ قرآن، رب نے ان ساری چیزوں کو رد فرما دیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی حویلیاں، بڑی کوٹھیاں، بڑی گاڑیاں، بڑے کاروبار، بڑی فیکٹریاں، بڑے عہدے نہیں دیکھے جاتے۔ مالکہ پھر تو کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا میں تمہارا تقوی دیکھتا ہوں، اپنی بندگی دیکھتا ہوں، جو جتنا زیادہ میری بندگی کرنے والا ہوتا ہے میرے ہاں اس کی عزت اور مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں جو بدقسمتی سے آج معاشرے میں ہم نے بنا لیا، اور یہی ہمارے مذہبی طبقہ میں بھی ہوا، جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا۔ کسی مولوی کا نام چل گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم نے کہا یہی بڑے مولوی صاحب ہیں، باقی مولوی نہیں، یہی دین کا کام کر رہے ہیں، باقی کر نہیں رہے۔ میرے نزدیک ایک مسجد کا امام وہ سب سے زیادہ مذہبی طبقے میں باعزت انسان، اس سے زیادہ باعزت کوئی نہیں ہو سکتا، جو آپ کے محلے کی مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں،
5 وقت اذان نماز باقاعدگی سے کروا رہا ہے، آپ کو دین سکھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، آپ کے جنازے پڑھا رہا ہے، آپ کے کل شریف کے ختم پڑھ رہا ہے، آپ کے بزرگوں بڑوں کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، آپ کے نکاح پہ آ رہا ہے، آپ کی غمی خوشی میں آپ کو دین سکھا رہا ہے، اس سے بڑا آپ کا محسن کوئی نہیں ہوتا۔ اور میں پہلے مسجد میں حافظ صاحب کی والدہ غالباً ان کا چیلم، والد صاحب کا زوجہ محترمہ کے چیلم پہ یہ کہہ چکا کہ آپ کا جنازہ بھی اگر بالیقین کوئی ایک شخص ٹھیک پڑھتا ہے تو وہ آپ کی مسجد کا امام پڑھتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، باہر سے مولوی بلائیں 5,000 دے دیں اس کو، 10,000 دے دیں، 50,000 دے دیں، 70,000 دے دیں۔ اب 70,000 باہر سے مولوی کو بلا کے دینے والے سے پوچھو امام مسجد کی خدمت کبھی کی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو کبھی کچھ نذرانہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ پیش کیا ہے؟ جواب ہوگا نہیں جناب، تنخواہ دیتے ہیں ان کو۔ کتنے بلین ڈالر تنخواہ دیتے ہو جناب؟ کتنے لاکھ تنخواہ دیتے ہو؟ دیتے کیا ہو بھائی؟ اگر آپ سمجھتے نا مولوی صاحب کی تنخواہ بڑی ہے، 1 مہینہ آپ میں سے کوئی بندہ ڈیوٹی کر دے، تنخواہ ڈبل مجھ سے لے۔ ڈیوٹی کرو ذرا لگ پتہ نہ جاوے تو پھر میں رکڑ گل کرنی بڑی سوکھی، ہر بندہ پاڈا جتنے بہ گا پڈ مارے گا، بڑیاں بڑیاں گلاں کرے گا، مولوی کچھ نہیں، مولویاں دی وجہ تو خرابی، مولویاں دی وجہ تو ہے، مولویاں نے یہ کر چھڑیا، مولوی نے وہ کر چھڑیا۔ 1 مہینہ میرا بچہ آ ڈیوٹی کر مسجد کی، 1 مہینہ تو ڈیوٹی پوری کر جا، میں تجھے مانتا ہوں۔ زندگی میں جس نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی وہ بیٹھ کے علماء پہ تبصرہ کر رہا ہوتا، یہ بدقسمتی المیہ ہمارے معاشرے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے میرا بھائی، اس کو سمجھ لے۔ آج ہم نے ساری زندگی، کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا ساری زندگی دنیا دنیا کرتے گزر گئی، جب مرنے لگے تو نہ دنیا ہاتھ میں تھی، نہ دین تھا، نہ آخرت تھی، خالی ہاتھ دنیا سے گئے، یہ حقیقت ہے۔ اب سمجھیے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خالق کائنات نے بڑا واضح اعلان کر دیا سورہ زاریات میں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی میں ایک بندگی کا اظہار عبادت ہے جس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی عبادت اور یہی بندگی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ زندگی کا ہر سانس اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حکم کے مطابق ہو جائے۔ تیرا سونا بھی عبادت اور بندگی ہے، تیرا اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت و بندگی ہے، تیرا اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چل پڑنا یہ بھی عبادت و بندگی ہے۔ تیرا ہر کام اللہ کے ہاں بندگی اور عبادت کا درجہ پا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا ہر کام اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک شخص نماز فجر پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے حلال کام کر رہا ہے، جتنے گھنٹے اس نے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمایا اور اذان کے بعد نماز ادا کی، اتنے گھنٹے اللہ کے ہاں اس کو عبادت کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ آپ کا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے۔ آپ نے عشاء جماعت پڑھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے پہلی آدھی رات آپ کو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز عشاء پڑھ کر آپ سو گئے، سوتے ہوئے کون عبادت کرتا ہے؟ نیند تو وضو توڑ دیتی ہے، نیند وضو توڑ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، ٹائم تھوڑا تھا، آپ نے تہجد کی نماز شروع فرما دی، ساتھ ساتھ عقیدہ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھنا چاہیے نا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، وضو نہیں فرمایا، نفل شروع فرما دی۔ جس صحابی کی ڈیوٹی تھی وضو کروانے کی، بڑا حیران ہے،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نماز مکمل فرمائی، اس نے عرض کی آقا حکم بدل گیا، آج آپ نے نیند کے بعد وضو نہیں فرمایا، کیا شریعت کا حکم بدل گیا؟ کیا سو کر اٹھنے کے بعد اب وضو ضروری نہیں رہا؟ فرمایا سونے کے بعد اٹھ کے وضو ضروری ہے، شریعت کا حکم نہیں بدلا۔ آقا پھر آج آپ نے وضو نہیں فرمایا، فرمایا تم اپنے آپ کو مجھ پر قیاس نہ کرنا، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ فرمایا تم سوتے ہو، تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں، تمہارا دل بھی سوتا ہے۔ فرمایا ہم جب سوتے ہیں ہمارا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ہم بے خبر ہو کر نہیں سوتے، بلکہ یوں کہہ لیجئے تیرا سونا آدھی موت بن جاتا ہے۔ آمینہ کے لال کا سونا ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر دیدار رب ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ علی وقار حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، ہماری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، دل باخبر ہے، دل بیدار ہے۔ اور وہ دل کون سا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دل وہ ہے کہ جس دل کو رب نے آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، رب نے کان بھی عطا فرمائے ہیں۔ یہ آمینہ کے لال کا دل ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کا دل ہے، یہ نبیوں کے سردار کا دل ہے، یہ احمد مختار کا دل ہے۔ رب نے دل کو بھی آنکھیں عطا فرما دی ہیں، دل کو سننے کے لیے کان بھی عطا فرما دیے ہیں۔ تم جہاں سے بھی پکارو وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ غلام کی پکار کو سنتے بھی ہیں، اور رب نے انہیں یہ شان بھی بخشی ہے کہ وہ اپنے غلام کی فریاد کو سن کر رب سے پورا بھی کروا دیتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، بجھ کے جن کے آنے سے سبھی مشعلیں وہ شمع لے کے آیا ہمارا نبی، تاجدار ختم نبوت۔ علی وقار حضرات، ہر لمحہ عبادت۔ آپ نے عشاء پڑھی، فضول کام نہیں کرنا، قرآن مجید پڑھیے، سورہ ملک شریف کی تلاوت کیجیے، سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کیجیے، سورہ واقعہ پڑھیے، کبھی گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک پڑھیے، قبر میں جب اپنے چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر میں جب اپنے چھوڑ کے گھر جا کے بریانی کی دیگ کھا رہے ہوں گے، سورہ ملک قبر میں آ کر تیرا ساتھ دے رہی ہوگی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کی، سورہ ملک کی تلاوت کی، اپنے کریم سونے آقا پہ پوری توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے سونے کے لیے۔ پہلی آدھی رات اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اٹھ کر آپ نے فجر پڑھ لی باجماعت نماز، اللہ اگلی آدھی رات کا ثواب بھی عبادت کا عطا فرما دے گا۔ عشاء اور فجر آپ نے پڑھ لی، رات میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، سو گئے، سونے کا وقت بھی رب نے آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کی بندگی، یہ ہے دین کی آسانی اور دین کی خوبصورتی۔ اب فائدہ نہ اٹھانے والا خود بد نصیب ہے، خود بد قسمت ہے کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر کے اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ اور جب ہم اس شریعت کے مطابق چلتے ہیں، دیکھیے نا اللہ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ قرآن کریم ایک نہیں کئی مقامات پہ خالق کائنات فرماتے ہیں رات میں نے تمہارے سکون کے لیے بنائی، رات میں نے تمہارے
آرام کے لیے بنائی ہے، رات کو آرام کرو۔ اے میرے بندے مجھے تیرے آرام کا بھی خیال ہے۔ دن بنایا ہے کما، رات بنائی ہے آرام کر۔ ہم نے رب کے نظام کو چھیڑ دیا۔ 12-1 بجے ہم نے دکان کھولنی، دن کو دن چڑھے، آدھا دن گزر گیا، آدھے دن کے بعد بندہ دکان کھولتا ہے اور رات کو 12-1 بجے گھر آتا ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس، جگر خراب، معدہ خراب، دل خراب، گردے خراب۔ وجہ تو نے رب کے نظام کو چھیڑا۔ نہ ناشتہ ٹائم تے، نہ دوپہر دا کھانا ٹائم تے، نہ رات دا کھانا ٹائم تے، نہ نماز دا پتہ ہے، نہ ماں پیو دا پتہ ہے، نہ دھی پتر دا پتہ ہے۔ راتی جدو تسی گھر تشریف لے آندے ہو ستے ہوندے نے، صبح جدو تسی جاندے ہو او سکول کالج یونیورسٹی گئے ہوندے نے، انہاں نوں ابے دا منہ ہی بھول جاندا ہے، ابے دا منہ کھینچدا ہے پر نظر کیویں دا آندا ہے۔ ابے دی شکل بچیاں نوں بھول جاندی ہے، کڈی بد نصیبی ہے۔ وہ کہندا نہیں میں اپنے بچیاں واسطے بڑا کچھ کر رہا، کھیت اکٹھا کر رہا، تیرے بچے تیری شکل نہیں دیکھ رہے۔ میں بڑی محنت کر رہا نہیں، میں بڑی محنت کر رہا۔ میں کہ کھوتے تو بعد تو محنت نہیں کر سکتا، کھوتا بڑا محنتی۔ کھوتے دا پلازا بھی کھا میں کدھر کھوتے دا پلازا بھی ہے۔ ویسے فطرتاً وہ الگ گل ہے، جنہوں نے پلازے نے رلدے مل رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہو جناب چودھری ملک گدا صاحب، ہسن والی گل نہیں، سمجھنے والی گل ہے میرا پتر، تانوں لطیفے لگ رہے ہیں کیونکہ تسی ماحول جو لطیفے والی ساری زندگی ویکھیا نا، جیڑی گل تے رونا ہوئے اتنے بھی اسی ہسدے ہیں، ساڈا مزاج بن گیا۔ ہسن والی گل نہ بھی ہوئے اسی کھی 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 کھی، عادت بن گئی ساڈی۔ اگر جناب تہاڈا مزاج ہے نا کہ محنت کرن نال اسی بڑے کو امیر ہو جانا، کھوتے تو بعد تسی محنتی نہیں۔ محنت کرن نال بندہ امیر نہیں ہوندا، اللہ رسول دے حکم دے پابند ہون نال رب اپنے فضل نال امیر فرما دیندا۔ لیکن اسی رب دے سارے نظام نو چھیڑ چھڑیا، نہ سون دا ٹائم رب دا منیا، نہ اٹھن دا ٹائم رب دا منیا، نہ کم دا ٹائم رب دا منیا، نہ کم بند کرن دا ٹائم رب رسول دا منیا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے بھائی، گھر برباد، اولادیں بگڑ گئی، صحت رہی نہیں، ماں باپ اپنی جگہ پریشان، اور آپ نے کمایا کیا؟ یعنی آپ کے پاس جناب بڑے پیسے آ گئے جی ماشاءاللہ، اللہ اور دیکھ لکھ پتی ہیں جی، میں کہ یار آپ میرے نال روٹی کھا لے، یعنی میں نے پرہیزی کھانا کھانا جی۔ کیڑے کم و دولت حاجی صاحب تسی میرے نال بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے، شوگر آئی ہے جی، بلڈ پریشر ود جائے گا جی، جگر خراب ہے جی، معدہ کام نہیں کردا جی، دل سٹنڈ پے گا جی، میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ ہاں 5 وقت نماز پڑھ، شریعت کے تابع حضور کی سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم سو اٹھ، یقین کر تیری 80% بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ 80%۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ 80% بیماریاں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی میرا بھائی، 80% زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کے ذریعے۔ اور اس کی مثال بھی میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی خیالی باتیں کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب کو پریشان دیکھا؟ میں اب آپ کو شرمندہ نہیں کرتا، حضرت سے میں تنخواہ نہیں پوچھتا، لیکن حالات ہمارے یہ ہیں، وسائل ہمارے یہ ہیں۔ بزرگوں کی یہ بات فرما رہے تھے، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ان کی گزری، ساری زندگی ان کے شاگرد، بلکہ ان کے پڑپوتے شاگرد، شاگرد کے شاگرد کے شاگرد 40-40 ہزار تنخواہ لے رہے ہیں۔ اپنا مدرسہ بانی اور محتمم خود تنخواہ دینی ہے۔ آج کی تاریخ میں 2023 میں بھی اس بابے کی تنخواہ 15,000 روپے ہے۔ کتنی تنخواہ؟
لیکن آپ جب بھی جا کے دیکھیں گے نا چہرہ کھلا کھلا ہے، حضرت کا چہرہ کھلا کھلا ہے، پریشانی کوئی نہیں، تم سمجھ دو انہوں نے غم ہی کوئی نہیں، ہاں نہیں غم، اس لیے غم نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ دولت بڑی ہے، دولت سے غم نہیں مٹتے، غم اس لیے نہیں ہے کہ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت ہو وہاں غم رب آنے ہی نہیں دیتا۔ قرآن اس پر شاہد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ یہ غم زدہ ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جو رب کے حکم کے مطابق چلتا ہے رب خود اس کی پریشانیاں دور فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو دولت سے میرا بھائی یہ بیماری یہ پریشانی نہیں جاتی، تو کرنا کیا ہے؟ چونکہ ٹائم کے دامن میں گنجائش نہیں، موضوع بڑا چھیڑ بیٹھا میں، اب ذرا میں خاص اپنی بات کی طرف آ کر آپ کو سمیٹنا چاہوں گا موضوع۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، سمجھ آ گئی؟ اور اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی ہر سانس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ میری مرضی، میرا دل کر رہا ہے کر لوانا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی مرضی ختم کر دی، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو ہی تو، میں ختم، میری خواہش، میری مرضی، میری چاہت، میرا دل، میری سوچ ختم، الا اللہ، آج کے بعد فیصلہ بھی تیرا، حکم بھی تیرا، مرضی بھی تیری، چاہت بھی تیری، نہ میری چاہت، نہ میری مرضی، نہ میری خواہش، نہ میرا دل، نہ میرا ارادہ، یا اللہ کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے مان لیا کہ تو ہی تو ہے تو پھر حکم بھی تیرا ہی چلے گا، اور جب میں نے مان لیا کہ محمد الرسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میرے رسول اللہ کے آخری نبی ہے، میرے رسول تاجدار ختم نبوت ہے، میرے رسول اللہ کے حبیب ہے، میرے نبی جیسا رب نے کوئی نبی بھی نہیں بنایا، میرے رسول جیسا رب نے کوئی رسول بھی نہیں بنایا، نبی بھی ایسا جو نبیوں کا امام بن کے آیا ہے، رسول بھی ایسا جو رسولوں کا سلطان بن کے آیا ہے۔ جب یہ مان لیا تو پھر ہم نے دراصل یہ معاہدہ کیا ہے، ہم نے یہ اعلان کیا ہے، یا اللہ ہماری مرضی ختم، ہماری عقل ختم، ہمارا جناب دل کا ارادہ ختم، آج کے بعد ہم جو بھی کریں گے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کریں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ سمجھ لیجئے، کل تک نہیں سمجھ تھی کوئی بات نہیں، آج سمجھیے، اور آج ابھی سے ماضی پہ توبہ کر کے اگلی سانسیں جتنی بچی ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر دیجئے۔ مرنا ہے، کوئی سوچ کے یہ بیٹھا ہے نا ابھی نہیں مرنا، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں، یہ مت سوچیں بال چٹے ہوں گے تو مرا گے۔ غزہ میں جو بچے شہید کیے جا رہے ہیں ان کے بال سفید کیا، ابھی تو ان کے قدم، بعض بچے تو اپنے قدموں پہ چلے بھی نہیں، لیکن اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر موت کی وادیوں میں چلے گئے۔ ہم بھی جائیں گے آج نہیں تو کل، اس لیے سمجھیے اس حقیقت کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پہ بیٹھا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، میں غلام۔ 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا، اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ۔ جب میری پوری توجہ ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور جس نے گواہی دی میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کلمہ پڑھ لیا،
فرمایا معاذ یاد رکھنا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی آقا اجازت ہو تو میں جا کے لوگوں کو بتا دوں، آپ کی اجازت ہو تو میں لوگوں کو آگاہ کروں؟ فرمایا نہیں مت بتانا۔ کیوں؟ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سستیوں کو، ہماری کمزوریوں کو۔ فرمایا یہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل سے منہ پھیر لیں گے، نمازوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیں گے کہ کلمہ پڑھ لیا، جب جنت میں جانا ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے، لہذا بتانا نہیں۔ لیکن یہ کلمہ اللہ کے ہاں اتنی شان رکھتا ہے، رب نے اس کو اتنا مقام دیا ہے، جو اس کلمے کو پڑھ لے، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھ لے، اس کے حق کو ادا کرے، فرمایا کچھ بھی ہو جائے رب جہنم میں نہیں جانے دے گا بلکہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیکن اس کا حق ادا کرنا ہے، کلمہ پڑھ کر سو نہیں جانا، کلمہ پڑھ کر ہر لمحہ اس کلمے کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے کہ ہر سانس رب کے حکم اور رب کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اسی کو قرآن حکیم برہان رشید نے پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صورت میں ایک نصاب کے طور پر ہمیں عطا کر دیا۔ آپ پر اور مجھ پر دو طرح کے حق ہیں، ایک ہے ہمارے رب کا حق، نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے ہم پر۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے بندوں کے حق بندوں پر رکھے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، محلے داروں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور جو ان حقوق کو ادا کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قبر و حشر میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ حق ادا کرنا، نمازیں پڑھنی، عبادت کرنا بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس نماز اور عبادت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا۔ اب یہ آپ سوچیں گے حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اس پر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جوابات دیے جو آپ اور میں بھی دیں گے۔ جو غریب ہو، جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، جس کے سر پہ چھت نہ ہو، جس کا روزگار نہ ہو، یہ غریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ غریب نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے، عرض کی آقا پھر غریب کون ہے؟ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں اتنی لے کے آئے گا، نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات اتنے لے کے آئے گا کہ وہ پہاڑوں کی صورت میں اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اتنی نمازیں ہوں گی یار جڑے پہاڑ بن کے نال ٹرن گے۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام میدان حشر میں آ رہا ہے نیکیوں کے انبار لے کے۔ اب اگلی بات ذرا توجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، اپنی نیکیاں دیکھ دیکھ کے بڑا مطمئن ہوگا کہ بڑیاں نیکیاں آج کم بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہوگا، ایک شخص آئے گا، آ کے عرض کرے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں میرا یہ حق مارا تھا، یہ تگڑا تھا، میں کمزور تھا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا، مجھے انصاف چاہیے، آج میرا حق اس سے لے کے مجھے دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اللہ انصاف فرمائے گا. وہاں پیسہ تو ہے نہیں جو دے کے حق ادا کرو گے, وہاں معافی تو ہے نہیں کہ آپ اسے کہیں گے معاف کر دے اور وہ کہے گا جا معاف کیا. اب کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کی نیکیاں دے کر اس کو راضی کرے گا. اب یہ پہاڑ گھٹنا شروع ہو جائے گا, نیکیاں اس کو مل رہی ہیں. جب وہ راضی ہوگا اللہ فرمائے گا چل ٹھیک ہے تو جا. اب یہ شکر کرے گا چلو ابھی بھی ہے کچھ. اتنے میں ایک اور شخص آئے گا, وہ کہے گا یا اللہ میرا بھی حق کس نے دینا ہے. مختصر کروں بات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن حقدار ابھی کھڑے ہوں گے, حقدار ابھی کھڑے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر دے گا. اور آخر کیا ہوگا؟ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا گناہوں کے پہاڑ لے کر جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور یہ کون ہے؟ نمازی ہے, روزے دار ہے, حج کرنے والا ہے, زکاتیں دینے والا ہے, صدقہ خیرات کرنے والا ہے. نیکی ایسے نہیں اتنی جمع کر لی. یہی میں عرض کرنا چاہتا. پہلے تو لوگ پڑھتے ہی نہیں عبادت, نماز پڑھتے ہی نہیں, عبادت کرتے ہی نہیں. اللہ توفیق دے دے کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتے, محلے میں بد اخلاق ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں ان کا رویہ وہ نامناسب ہوتا ہے. کبھی کسی کا دل توڑ دیا, کبھی کسی کو گالی دے دی, کبھی کسی کا حق چھین لیا, کبھی کسی کے ساتھ ظلم کر دیا. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے بڑا غریب ہے. نمازاں بھی پڑھتا رہا ہے, سردی وضو کر کے ٹھنڈے وضو پانی نال بھی نمازاں پڑھتا رہے لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کر سکے. نماز تو پڑھی کم کسی اور دے آئی, کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ تو نے حقوق العباد میں کوتاہی کی, بندوں کے حق نہیں دیے. ہن یہ بھی ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے اپے ہی دسنا میں ساڈے معاشرے وچ دھی بہن نوں جائیداد وچ حصہ دیندے, بڑے بڑے حاجی نمازی نہیں دیتے. اللہ رسول نے جب حق دیا ہے بیٹی بہن کو جائیداد میں تو تم کون ہوتے ہو نہ دینے والے؟ کی جواب دیو گے قیامت دے دن جناب جا کے؟ یہاں تو دھوکہ دے لیا نا اپنے آپ کو, نہیں جی انہوں نے ضرورت نہیں جی. بہن رو پیٹ کے وکھاتا بھੈਣੇ اسی مر گئے اسی بڑے غریب ہاں, وہ بھاویں بیچارے نوں ضرورت بھی ہوئے اللہ نے دل ہی انج دا بنایا, وہ کہندی اچھا بھراوا رہن دے میں نہیں لیندی. یہ کام نہیں کرنے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے تو پھر قرآن نے واضح کر دیا وَاعْبُدُ اللَّهِ, اللہ کی عبادت کر, اللہ کی بندگی کر, وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا, اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کر کسی, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. یہ اللہ کا تم پر سب سے بڑا حق ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا. اللہ کے حق میں سے سب سے پہلا سب سے بڑا حق اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. اور اس سے متصل یہاں ایک مقام پہ نہیں, سورہ انعام میں چلے جائیں, سورہ بنی اسرائیل میں چلے جائیں, جہاں بھی اللہ نے اس مضمون کو لیا, حقوق العباد کو, حقوق اللہ کو اکٹھا, پہلے شرک کی مذمت اور پھر متصل ساتھ ہی بندوں میں سے سب سے بڑا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر. انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا اپنی اولاد ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ لگا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. جیڑا اپنے ماں پیو دا نہیں ہویا وہ تیرا کتوں ہوئے. لیکن آج کل ساڑھے سارے یار ہی ہیں جنہیں جڑے اپنے ماں پیو دے نافرمان ہیں, کیونکہ تھوڑے تھوڑے اسی آپ بھی ہیں جمیں دے اسی ہیں پھر اومیں دے اسی یار بنایا نہیں ہے. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا میرا بھائی وہ تیرا ہوگا.
لہذا اللہ کے حق سب سے بڑا حق اللہ کی وحدانیت، انسانوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کو بڑی سختی کے ساتھ فرمایا تھا تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو بھی اپنے باپ کا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تیرا حق نہیں تو آگے سے اف بھی کرے، تو اس کا ہے، وہ جو مرضی کرے تیرے ساتھ، اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا، انہوں تیرے کو پچھن دی لوڑ بھی نہیں، وہ جب چاہے جتنا چاہے مال لے لے، تو اس کے آگے چوچنا نہیں کر سکتا، ابا جی ہے کی کیتا جے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب نے فرمایا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تو زندہ ہو، تیری خوش قسمتی، اللہ تجھے بلندی دیتا ہے تیری زندگی میں تیرے ماں باپ کو بوڑھا کر کے، لے جنت کما۔ بوڑھے ماں باپ کا وجود تیری جنت کو یقینی بنا رہا ہے تیرے لیے۔ بڑھاپے میں فلا تقل لہما اف، نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ مفسرین کرام نے تو یہاں تک لکھا کام سے تھک کے گھر آئے نا تو ماں باپ کے سامنے آئے انج بھی نہیں کرنا، تو آئے کریں گا تیرے ماں پیو دے دل نو کو جو ہے گا ساڈا بچہ تھک کے آیا۔ اپنے ماں باپ سے اپنی تھکاوٹ کو بھی چھپانا ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ ایک شخص مزدوری کر رہا تھا، باپ کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اس نے کہا بچے ذرا چھاؤں میں آ جا، ذرا پانی پی لے، تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ انہوں نے کہا ابا مزدوری کٹ جائے گی، میں نہیں کر سکتا۔ باپ نے دیکھا نا جب بیٹا نہیں مان رہا تو گیا اپنے پوتے کو اٹھا لایا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جب پوتے کو دھوپ میں کھڑا کیا نا تو اس نے اینٹیں پھینکی، دوڑ کے آیا، کہنے لگا ابا جی یہ کیا کیا، بچہ ہے بیمار ہو جائے گا۔ فرمایا جویں تینوں ایدی پیڑ پئی ہے نا مین بھی ایویں تیری پیڑ پہ رہی۔ پیر کو دعاواں کراندے ہو نا 5000 دا نوٹ دے کے، تے پیر دی 5000 والی دعا تواڈے کم نہیں آنی، تواڈے ماں پیو نے جڑا مفت دعاواں تواڈے واسطے کرنیاں نا او تواڈے کم آنی۔ انہاں کول دعا کرانی نہیں، بھج بھج پیر دے کول بڑھنا جا کے۔ پیو نے دعا ہی نہیں لے کے دیتی تے پیر صاحب نے، علامہ اقبال کول ایک پیر صاحب آئے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، مرید کسی نے پتا چلے میرا پیر آیا، او پجدا پجدا آیا، ملاقات ہوئی، پیر صاحب نے کہا پیر جی دعا کرو میرے تے قرضہ، 100 200 300 روپیہ قرضہ میرے تے، دعا کرو اللہ میرا قرضہ لا دے۔ پیر صاحب نے دعا کی تھی، انہیں جان لگیا نا کو 10 روپیے کٹ کے پیر صاحب نے نظرانہ پیش کیتا، پیر صاحب نے لے کے جیب بھی پایا، مرید ٹر گیا۔ علامہ اقبال صاحب ہسے، پیر کہنے لگا علامہ صاحب ہسدے کیوں؟ فرمایا تہاڈی دعا دے قبول ہون تے ہسے، تہاڈی دعا دے قبول ہون تے ہسے۔ انہیں کیا سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا بیچارہ جدو آیا سی 300 دا مخروج سی، جدو گیا تے 310 دا ہو کے گیا۔ او بے شرما او دا قرضہ لان دی بجائے تو دے کولوں پھر لے لینا۔ انج دے ظالماں تے تسی لڑ لگے ہو، ساڈے نال دا بندہ تواڈے مزاج دا نہیں ہوندا، کیونکہ سچ سنن دی عادت نہیں سانو۔ اے اللہ یار واسطے جیڑی دعا اے بابے دی لگنی ہے نا، او نہ میری لگنی ہے نہ مفتی صاحب دی لگنی ہے۔ ساڈے استاد علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، پترو دعا کروایا نہ کرو، دعا لیا کرو۔ دعا کروائی دی نہیں، نویں بیماری ہے، پہلے نہیں سی یہ بیماری، نویں بیماری نہ لے کے دعا کر دے۔ سبحان اللہ جی، یعنی اللہ نو نہیں پتا معاذ اللہ کہ میں دعا کی دے واسطے کر رہا، نہ لواں گا تے اللہ نو پتا لگے گا میں فلانے واسطے کر رہا۔
انہیں اسی ذہنی طور تے بیمار ہیں. دعا کروانی نہیں، دعا لینی ہے. مطلب کہ کم انجدہ کر کے ہر بندہ تیرے واسطے اپنی ہاتھ چک دے یا اللہ دی خیر فرما دے. کم انجدہ کر. کئی اللہ دے ولیاں دے واقعات نے نام بزرگاں دا میرے ذہن وچ نہیں. ماں جی نے پانی منگیا رات، بوڑھے سن، انہاں کہا بچیا پانی، پتر پانی لیا کے سر دے کول کھلو گیا، امی دی اکھ لگ گئی. انہیں ہلایا نہیں، اٹھایا نہیں. تہجد دے ٹائم امی دی اکھ کھلی، انہیں ویکھیا پتر پانی لے کے کھلوتا. انہیں کہا بچیا سو جانا سی. انہیں کہا نہیں اماں، میں کہا پتہ نہیں کس ٹائم اکھ کھلے تے پانی لیٹ نہ ہو جائے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ حضرت بی بی پاک فرمانے نے میرے نہ کھانا کیوں نہیں کھانا پترا؟ جے زیادہ تنگی نہیں ہو رہی تو میں دو چار گلہ کرنی ہیں. یہ پریشان ہو گیا تو میں بس کر دیں گا، کیونکہ روایتی تقریر نہیں، ہٹ کے تقریر ہے، کچھ سمجھن سمجھان کی کوشش ہے. تو برا نہیں منانا، گلہ سچیاں تھوڑی جی کسی ٹائم بریاں لگ دیاں نے، لیکن برا نہیں منانا. کیوں؟ ساڑھا سارے دا مقصد ایک کہ اے زندگی جویں دی بھی لنگ دی پئی ہے انہوں بہتر کر لئیے تاکہ قبر دی کو تیاری ہو جائے تھوڑی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہزادے امی جان بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پترا میرے نہ روٹی نہیں کھاندا تو میں بڑا نوٹ کیتا میں جدو تینوں بلانی ہیں آ میرے نہ کھانا کھا تو سجے کھبے نکل جانا ہے روٹی میرے نال بہ کے نہیں کھاندا. ہاتھ بن کے کہنے لگے اماں جی دل تے بڑا کر دے. ماں بی بی پاک دے نال دی کتھے لب دی جے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی جنتیاں عورتاں دی سردار ایڈی عظمت علی ماں کیڑے بچے دا دل نہ کرے اے جی ماں نہ بہ کے کھانا کھا. انہاں کہ دل بڑا کردا پترا کھاندا نہیں. انہاں کہ ماں جی ڈرداں کدھرے تہاڈی بےادبی نہ کر پاؤں. کھانا کھانے ہیں تو اڈے نہ لے بےادبی نہ کر بما. کی مطلب اماں جی یہ نہ ہوئے روٹی کھانے ہیں نا کسی شے نوں تو اڈا دل کر رہا ہوئے کھان تے میں ہاتھوں نوں پا بما اپنی نہ سمجھی دی وجہ سے. میں ایسے ڈر دی وجہ تو اڈے نہ روٹی نہیں کھانا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ آپ ایک دن واز فرما رہا سن فرمایا لوگو اپنے ماں پہ انہوں روٹی کھواؤ ہر برکی تے حج دا ثواب پاؤ. ابا جی نو نا ماں جی نو کہ روٹی کھوایا کرو کدی آپ برکی بنا کے نکیوں دے نہیں کھوان دے رہا سانو یار کھواؤ. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ میں نا بڑی دیر دا ویکھدا پہ میں بولدا کچھ نہیں کیونکہ تسی میرے شہزادے ہو تے ہن تسی میرے نال ہی تسی کرو گے تے پھر دوجیاں نال تے میں کر لیں گا. اچھا میری طرف دھیان بس سمجھ گیا نے میں انہاں نال گل کر لی جڑی کرنی سی. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اپنے والدین روٹی کھواؤ تے ہر برکی تے حج دا ثواب پاؤ. ہر برکی تے جنیاں برکیاں کھواؤ گے انہیں حج. بڑا اوکھا کام نہیں اوکھا کر لینا چاہیے تھا نا. لیکن ایک بندے نے سوال پوچھ لیا انہوں نے کہا حضرت اے تے سنیا سی حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں پیو دا چہرہ ویکھو تے رب حج مقبول دا ثواب عطا فرمایا. لیکن اے گل پہلی باری سنی ہے کہ روٹی کھواؤ تے ہر برکی تے حج مقبول دا ثواب ہے. تے خواجہ حسن بصری نے فرمایا گل میری سرکار دی ہے میں تانوں طریقہ سمجھا رہا عمل دا اے بھی طریقہ جے او چلیا جدو روٹی کھوائیں گا تے ہر برکی تے نظر تے اپے ہی ماں پیو دے چہرے تے پے گی تے جدو نظر پے گی میرے سونے دا فرمان ہے نظر جنی واری پے گی رب اونی واری حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے. تے ماں باپ دا حق انسان تے سب تو پہلے شادی تو پہلے اسی پھر بھی تھوڑے جے وفاداری کر دیں شادی تو بعد میں پھر اسی لین بدل دیں تھوڑی تھوڑی
لین نہیں بدلنی. جنی دیر ماں پیو زندہ نے نا جیڑا ماں پیو دا حق ہے وہ ماں پیو دے. یہ بھی مطلب نہیں کہ بیوی جیڑی ہے انہوں بالکل بیوی دے جڑے حق نے وہ بھی دینے. ہر بندے نو او دا حق دیو. یہ اسلام دا بنیادی تقاضا ہے تواڈے کول. نہ بیوی دا حق مرے نہ ماں باپ دا حق مرے نہ بہن بھرا دا حق مرے. اسی ہونے ہیں آپ ٹلے کمزور اسی ہونے ہیں تے کدی اپنے ماں پیو تے پا دیندے ہیں تے کدی اپنی بڑھیاں تے پا دیندے ہیں. جے ماں پیو دی نافرمانی کریے تے پھر قصوروار بڑھی تے جے بڑھی نہ لڑیے تے قصوروار ماں. ماں انہوں پٹھیاں پڑھا دی تے حالانکہ غلط کون ہوندا؟ اولاد. نہ ماں پیو اولاد دا برا چاہندے نے نہ کسی اور دی تی بہن آ کے تہاڈا گھر برباد کر دی. بندہ اپنے آپ نو آپ برباد کر دی. یہ حقیقت انہوں سمجھو. یہ بھی حقیقت ہے میرے سونے. سارے جڑے اولاد والے بیٹھے ہو تیاں ہیں نے ساڑھے سارے کو. میرے کو آپ 3 تیاں الحمدللہ. تیجی تی جدو میری پیدا ہوئی نا رمضان شریف دے مہینہ سی افطاری دا ٹائم سی. جدو میری گودی آئی نا تے میں بڑا خوش اذان پڑھی آپ انہوں چمیا شمیا سینے لایا. وہ لیڈی ڈاکٹر کو کھڑی ویکھ رہی سی میں نہیں سی پتا میں اپنی موج ہے. وہ میرے کو لائی آ کے کہنے لگی تواڈے پہلا بچہ ہے؟ میں کہا نہیں میرا چوتھا بچہ. کہنے لگی اچھا اچھا پھر تی پہلی ہونی ہے؟ میں کہا نہیں الحمدللہ میری تیجی تی ہے. یقین کرو وہ پریشان ہو کے کھلو گئی. انہیں کہا تے پہلی تی تے میں لوگوں نے پٹ دیا ویکھیا تم تیجی تی تے ایڈا خوش. اور میں کہا چلیا میں تے اس قابل نہیں سا. رب نے تیجی واری میرے تے اپنی رحمت فرما دیتی ہے. جیڑا بندہ تو انہوں اپنے دل دا ٹکڑا اپنی تی دے رہا ہے نا اس بندے ورگا بندہ تو انہوں نہیں لب سکتا. موٹر سائیکل کو نوی لا گیا ہے نا 1 to 5 نوی وہ کو چابی منگو ذرا تو ان لگ پتا جائے گا. 1 to 5 دی چابی کوئی نہیں دیندہ تو جیڑا اپنے دل دا ٹکڑا تو ان دے دے. بڑا نیچ انسان ہوندہ ہے جیڑا اپنی بیوی تے ہاتھ چکے یا اپنی بیوی دے حق نہ دوے. وہ بڑا نیچ کٹھیا انسان ہوندہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا آپ نے فرمایا مومنہ میں جو سب تو کامل ترین بندہ او ہے جدا اخلاق سب تو اچھا. جدا اخلاق سب تو اچھا ہے. اور بہترین شخص وہ ہے جڑا اپنی بیوی واسطے بہترین. لیکن یہ ساڑھے معاشرے دی بدنصیبی اسی اپنی ساری کمزوریاں احساس کمتری احساس معرومی جیڑی فرد کڈنا جا کے وہ اپنی بیوی ہے. اور اے جڑی گل عبدالرزاق صاحب سنا رہا سن تو آنو تے علی پاک نو کیا گیا جا کے اپنے گھر دا انتظام کرو کو پانڈے شانڈے کو برتن شرطن. ان ساڑھے معاشرے اے بھی یہ بندہ جگر دا ٹکڑا بھی دوے نال بندہ جہیز بھی دوے. کدی یہ سامان لے آنے ہیں نا میں کئی دفعہ ویکھنا آنے جانے ہیں تسی بھی نوٹ کریا کرو چیزاں کدی غور کریا کرو. اکثر تو آنو جڑا نا رکشے تے سامان جدو ماما تے پیو لے کے جا رہا ہوندے نا انہاں دے تھکے چہرے ویکھیا کرو. کدی گھر بنیا بنایا تو مل گیا اللہ انہوں نے سلامت رکھے. لیکن اس بندے دی زندگی ویکھو پوری ہاتھ ویکھو دے پیر ویکھو وہ دی پوری زندگی میرا پتر لگی ہے تاں جا کے انہیں تواڈے واسطے چھت بنائی. جڑے انسان نے اپنا سب کچھ تانوں دے چھڑیا جے تسی او دے نال وفا نہیں کیتی نا یاد رکھنا میرا پتر ذلت پھر تہاڈا مقدر ہے ہور تانوں کچھ نہیں لبنا. وبالوالدین احسان ماں باپ نال اچھائی کرنی ہے بھلائی کرنی ہے نیک سلوک کرنا ہے. انہاں دے اگے زبان نہیں چلانی انہاں اگے اکھ نہیں چکنی انہاں اگے سر نہیں چکنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک صحابی نے بلا کے آپ نے فرمایا اے کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے ابا جی. فرمایا پھر سن اپنے ابا جی تو اگے نہیں چلنا
جدو بھی چلنا ابا جی دے پیچھے پیچھے ٹر جانا. کسی مجلس سے چلے گئے جنی دیر ابا جی نہیں بہندے تو نہیں بہنا, کھلوتا رہا, پہلے ابا جی نو بٹھا, جدو ابا جی بہ جان پھر ہٹ کے تھوڑا جا بہنا, ابا جی دے برابر نہیں بہ جانا. یہ وہ چیزاں نے جڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیاں نے, قرآن نے سکھائیاں نے. پھر اسی طرح بھن بھراواں دا حق ہے, ہمسایاں دا حق ہے, مسافر دا حق ہے, قیدی دا حق ہے, مظلوم دا حق ہے. یہ سارے حق جدو جاندا ہے انسان ادا کردا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبادت کرن والا رات نو جاگ کے دن نو روزے رکھن والا اس مقام تے بعد وچ پہنچدا ہے اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق دی وجہ تو اس مقام تے پہلے پہنچ جائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس واسطے یہ بڑا اچھا موضوع کا انتخاب با مقصد بنایا گیا آج دے پروگرام, بے مقصد نہیں, کچھ سیکھیے کچھ سکھائیے. اور آخری گل کیونکہ سبحان اللہ دا مطلب مدنی صاحب دا میں سمجھ رہا یہ جڑی مائک تے سبحان اللہ ہوندی ہے نا, یہ دا مطلب یہی ہوندا ہے کہ مولوی صاحب جان چھڑ دیو. میں تہاڈی جان چھڈن لگا, لیکن ایک آخری گزارش بھائی ہوراں دی ہن شادی اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے نو جن نوجوان بیٹھے نے تہاڈی ہونی ہے, جڑے بزرگ بیٹھے نے تہاڈے بچیاں دی ہونی. شادی تو پہلے ایک باری کسی عالم دین کو اپنے بچیاں نو ضرور بٹھاؤ تاکہ انہوں پتہ تے چلے میں زندگی شروع کرن چلنا, میرے حق کی نے, بیوی دے حق کی نے, میرے فرض کی نے, شریعت نے مینوں کی حکم دیتا ہے اس نویں رشتے نو نبھان واسطے, سس سہرے نال میں کس طرح چلنا ہے, میں اپنے ماں پیو نال کس طرح ٹرنا ہے, میں گھر نو کس طرح چلانا ہے. ہوندا کہ یہ طلاق دین تو بعد آ جاندے نے مولوی صاحب ہن حل کڈو کوئی, میں طلاق دے آیا, بڑا چنگا کام کر رہے ہیں. کس گل تے طلاق دے, بس جی مینوں غصہ بڑا آیا سی, مینوں غصہ بڑا آیا سی. شریعت نے طلاق دا جتے حق تو دیتا ہے نا, کدی میں اپنی زندگی سے 43 سال میری عمر ہونا لیے, میں 43 سال کدی نہیں دیکھا کوئی شریعت دے حق دے مطابق طلاق دے کے آیا. شریعت دا حق کی بیگم نماز نہیں پڑھتی, انہوں کو وہ نماز پڑھ نہیں تو مہینے بعد طلاق دے دیں, حق ہے تہاڈا. لیکن کدی کسی بندے نے جڑے میرے نال شادی شدہ بچیاں نے بیٹھے نے کدی کیا جے اپنی بیگم نے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے پرواہ کوئی نہیں, طلاق کتے دے چڑی, گچھا بڑا آیا, گچھا بڑا. میں کہتا تیرا گچھا بڑا سیانا ہے, جتے کام کرنے اتھے تے گچھا نہیں آندا, اتھے اگلا گالا بھی کڈے تے اتھے کہنا سر گلتی ہوگی شاید. پولیس والے دے سامنے ایک عام کانسٹیبل تیروں ماں بہن دی گال کڈے اتھے تیرا غصہ نہیں آندا. غصہ کتے آیا, ماڑی جگہ تے. تسی مفتی صاحب کو تھوڑا جا ٹائم میرا پتر کٹ کے, کیونکہ ہن موضوع میں بڑا چھیڑ بیٹھا تھا, میرا ارادہ ہے سی لیکن ہن ٹائم نہیں. شکر کرو تواڈے کول مفتی صاحب ورگے قابل عالم دین, انہاں کول میرا پتر بہ جا کے کو ادھا گھنٹہ انہاں کول سمجھ سکھ گلاں, پھر او گلاں تو اگے اپنی بیوی نو سکھا. جے نہ کو سمجھ آوے عالمہ نے ماشاءاللہ پھر تے اوپر دن سکھا لائی, بڑا خوش نصیب, لیکن سیکھ لے تو میرا پتر. اے بزرگ آدمی دی قدر کرنی, اپنی ماں دی میرا پتر پہلے بھی کردہ تھا. سانو یقین ہے ختم نبوت دا کام کرنا لیا تھے کہ جنہاں نے رب سونے نے اپنے سونے نبی دی ختم نبوت سے جنہاں نے پسند کیتا ہے نا, انہاں دے اندر یہ چیزیں ہیں. لیکن میں سارے جنہیں میرے بچے بیٹھے میرا پتر اپنے ماں پیو دی خدمت کر لو, سارا کچھ مل جائے. سبحان اللہ, سارا کچھ مل جائے. اے نہ ہوئے سارا کچھ ہوئے پر ماں پیو دی ناراضگی ہو, یہ دے کلو بچڑا. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کو جملہ غلط نکلیا ہوئے اللہ کو توبہ کردہ ہوں, کسی دوست دی طبیعت ناگوار گزریا ہوئے کیونکہ میریاں گلاں گزر دیاں نے ناگوار. وآخر دعوانا الحمد. درود و سلام علیکم.